بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نماز کورس میں خوش آمدید۔ آج احکام نماز کورس کا سبق نمبر 4 ہے۔ اس سے قبل 3 اسباق میں ہم نے نماز کے فرائض میں رکوع تک پڑھ لیا ہے، اور آج انشاءاللہ نماز کا جو 5واں فرض ہے سجدہ، وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو یاد رکھیں، سجود جو ہے یہ نماز میں فرض ہیں۔ یہاں لفظ سجدہ اور سجود کا فرق سماعت کر لیں کہ سجود فرض ہیں یا سجدہ۔ تو دیکھیں، واحد ہے سجدہ اور جمع ہے سجود، یعنی ایک سے اگر زائد ہوں تو ان کو ہم سجود کہتے ہیں۔ جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ نماز میں 2 سجدے ہیں، تو اس لیے یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ جب ایک سے زائد چیزیں ہوں تو اس کے لیے پھر جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس لیے اس لاجک کی وجہ سے ہم سجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سجدہ کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سجدہ جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی زمین پر جم جائے۔ یہ سجدے کی حقیقت علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیاں یہ بھی زمین سے لگ جائیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے دونوں پاؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھا اور بالکل پاؤں کی انگلیوں کا پیڈ زمین سے نہیں لگایا، ایک انگلی کا، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ایک انگلی کے پیڈ کا لگنا، یعنی پیڈ سے مراد انگلی کے جو نچلا حصہ ہے جو زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا لگنا یہ نماز میں شرط ہے ایک انگلی کا۔ اور واجب کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم واجبات کے ضمن میں ہی سماعت کریں گے۔ تو یہ ہم نے سجدے کی حقیقت بیان کی کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی زمین پر جم جائے۔ اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ قالین پر سجدہ کرتے ہیں یا گھاس وغیرہ یا صوفے پر یا فوم پر، تو کیا ان کا اس سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر سجدہ کیا اور وہ اس کو جتنا دبائیں اتنا وہ مزید دبتا جائے، جیسے اسپرنگ والے فوم ہوتے ہیں، اسپرنگ والے جو گدے ہوتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جتنا آپ دبائیں گے اتنا وہ دبتا رہے گا۔ تو اس صورت میں یاد رکھیں، چونکہ یہ مزید دبانے سے دبتا رہتا ہے اور اس سے زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، پیشانی جمتی نہیں ہے، تو اس صورت میں سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ اسپرنگ والے فوم اور گدے کا مسئلہ تھا۔ اگر کوئی عام گدا ہے تو اس کے اندر اگر اس کو پیشانی کو دبایا جائے تو وہ گدا دب جاتا ہے، اور دبنے سے زمین کی سختی بھی محسوس ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ اس پر ادا ہو جاتا ہے سجدہ عام گدوں پر۔ اسی طرح قالین، روئی یا گھاس وغیرہ پر سجدہ کریں تو اس میں بھی پیشانی جم جاتی ہے، یعنی پیشانی کو اس طرح جمائیں کہ جتنا اس میں دبنے کی گنجائش ہو اس سے وہ دب جائے۔ اب مزید دبانے سے نہ دبے اور زمین کی سختی محسوس ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ بس عام طور پر آسان الفاظ میں یہ اصول یاد رکھ لیں کہ ایسی چیز پر سجدہ کیا کہ جس پر پیشانی جم گئی اور جتنا اس میں دبنے کی صلاحیت تھی وہ دب گئی اور زمین کی سختی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ کچھ بھی چیز ہو، اس صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے اس پر سجدہ کرنے سے۔ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس پر پیشانی جمتی نہیں ہے بلکہ جتنا دبائیں مزید دبتی رہے گی، تو اس صورت میں یاد رکھیں چونکہ اس پہ پیشانی جم نہیں رہی، زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ پیشانی کا جو لگانا ہے اس میں یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، چاہے آپ زمین پر کریں یا قالین وغیرہ پر۔ بعض لوگ صرف ٹچ کرتے ہیں، ناک کی ہڈی صرف نوک لگاتے ہیں ناک کی، اور پیشانی بھی صرف ٹچ کرتے ہیں، تو اس صورت میں یاد رکھیں سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی جو ہڈی ہے وہ لگائیں گے۔ اگر پیشانی وغیرہ پر کوئی زخم ہے تو
پیشانی آپ نہیں لگا سکتے زخم وغیرہ یا کسی اور مرض کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی حکم یہ ہوگا کہ پیشانی اگرچہ آپ زمین سے تھوڑا اوپر رکھیں، مگر آپ نے ناک کی ہڈی نہیں بلکہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لازمی لگانی ہوگی، تبھی سجدہ ادا ہوگا۔ یہ سجدے سے متعلق چند ضروری اور اہم مسائل تھے جو ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم سیکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے۔